بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام پاکستانی خیریت سے ہوں گے۔ پاکستانیوں، جیسے میرا بیسکلی ٹارگٹ یہ ہے، میں اس چیز پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ ہو کیا رہا ہے اور ہونا کیا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم اس چیز کو انالائز کر سکیں کہ ہو کیا رہا ہے اور ایکچولی ہونا کیا چاہیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچ بنانی چاہیے کہ اگر ہم کسی کو عزت دے رہے ہیں، وہ ہم اس کو عزت دے رہے ہیں یا یہ اللہ کی عزت ہے جو ہم کسی کو دے رہے ہیں یا کوئی ہمیں اگر کوئی عزت دے رہا ہے تو کیا یہ وہ ہمیں عزت دے رہا ہے یا ہمیں اللہ عزت دے رہا ہے۔ دیکھیں، جب ہم اس چیز کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، ڈائیورٹ نہیں ہوں گے۔ ڈائیورٹ ہونے کا مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ لفظ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ہم اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان سب میں برتر فضیلت جو دی وہ ہم انسانوں کو دی۔ اور وہ کیوں دی؟ وہ عقل کی بنیاد پر دی۔ عقل کیا تھی؟ عقل تھا وہ ڈیسیژن جو ایک انسان، باشعور انسان لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے دنیا میں بھیجا، تو انسان نے اس دنیا میں آ کر اپنے عقل کا استعمال کر کر اللہ کی پہچان کرنی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمیں ضرور غور و فکر کرنی چاہیے کہ ایک مہذب معاشرے میں انسان کو وہی عزت دی جاتی ہے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب مخلوقات کا مطلب ہے کہ فرشتوں سے بھی لائق سجدہ کروایا۔ مطلب فرشتے وہ جو اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ کا نور انسان کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ سجدہ کیوں ہوا انسان کو، وہ کیا مقام تھا انسان کا یا اس وقت آدم کا کہ جس کی وجہ سے آدم کو لائق سجدہ بنایا۔ یعنی آدم کو پہلا ایک انسان دنیا میں اللہ نے بنایا جو ہم انسانوں کے لیے ماڈل بنایا کہ آدم کو یہ فضیلت ہم نے جو لائق سجدہ بنانے کی دی ہے، یہ کیوں دی ہے۔ تو پاکستانیوں، اس طرح سے میں سوچتا ہوں کہ ہمیں اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ ہماری ایک قدر ہے، ہماری ایک شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ورثے میں عطا کی ہے تو ایک حیوان سے تو مختلف رویہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اس چیز پہ غور و فکر نہیں کر سکتے کہ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تو پھر اس پہ کیا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیڑے مکوڑے ہی سمجھیں گے۔ ہمارے ایمان کی حالت ہے اگر ہمارا یہ ایمان ہو کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو پھر ہمیں اللہ کا وہ عالم ارواح کا وعدہ بھی یاد ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا رزق تمہارے ساتھ دنیا میں جائے گا اور یہ موت تمہاری زندگی کی حفاظت کرے گی۔ ہم یہ دونوں وعدے اللہ کے زمین پہ آ کے بھول گئے۔ اگر ہمیں یہ دو وعدے ہم نے سنے ہوئے ہیں، صرف ہماری سوچ نہیں بن رہی کہ اس پہ عمل کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے ہمیں سوچ نہیں بن رہی، ہم اس پہ غور و فکر نہیں کر پا رہے۔ ہم اسلام کو، روٹین میں شریعت کو، قرآن کو سنتے تو ہیں لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے حاصل کچھ نہیں ہے۔ عربی پڑھنے کا مطلب لوگ کہتے ہیں کہ فائدہ ہوگا یا ثواب ہوگا، پر میں معذرت چاہتا ہوں، عربی پڑھنے کا ثواب تو شاید مل جائے گا، لیکن جو تا قیامت ایک حکمت کی کتاب بنا کے بھیجی گئی تھی، اس سے میں انسان عربی پڑھ کے حکمت تو نہیں سمجھ رہا کیونکہ میری جو قومی زبان ہی اردو ہے، میری علاقائی زبان اردو ہے، عربی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میں ٹرانسلیشن اس کا ترجمہ کروں گا تو مجھے سمجھ میں آئے گی کہ اللہ بیسیکلی کیا رہا تھا۔ عربی لوگوں پہ آئی، عربی میں آ گئی، ان لوگوں کو اللہ رسول اللہ نے سمجھا دیا، ٹھیک ہے، ان کے لیے آسان تھی۔ لیکن اب ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف عربی پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ عربی کی زبان کے اٹسیلف فضائل صرف یہی ہیں، صرف میری نظر میں جتنی میری سوچ جاتی ہے، عربی زبان کی فضیلت صرف مسلمانوں میں اس لیے ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی زبان عربی تھی، اور اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی زبان کی فضیلت کی۔ لیکن اصل بات قرآن کو سمجھنا تھا، اس پہ عمل کرنا تھا۔ اگر ہم یہ سمجھتے رہے ساری زندگی کہ عربی پڑھو اور ثواب کما لو، تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ تو تب بھی ہوگا جو ہم نے اعمال کیے ہوں گے۔ ہمارے اعمال نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کدھر جائیں گے، اور عمل ہمارا تھا نہیں، ہم صرف عربی پڑھتے رہے۔ مطلب میں معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے
اس لیے میں آج آپ لوگ سے ڈسکس کر رہا ہوں. تو امید کرتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں گے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ہم یہ سسٹم جو پاکستان کا بنا ہوا ہے نا، دیکھیں پریشان اور جو ذلیل و رسوا تو ہم لوگ ہی ہو رہے نا، لیکن بحیثیت انسان ہم اس اہل نہیں تھے. ہم اس اہل نہیں تھے کہ ہم اتنا ذلیل و رسوا ہوتے. ایک انسانیت سے نیچے کی لائن پہ کہیں ہم زندگی جا کے گزار رہے ہیں. یہ انسانوں والی زندگی ہم نہیں گزار رہے کہ بنیادی ضروریات میں جو کہ ایک ریاست کا کام تھا عوام کو دینا، جس کی وجہ سے عوام خون پسینے کی کمائی اپنی ریاست کو دیتی ہے ٹیکس کی صورت میں. اصل میں بات یہ تھی کہ وہ اسٹیٹ ان ریٹرن عوام پر ہی لگاتی ہے. ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ اب ہم حکومت میں جو آ گیا یہ پیسہ اس کی ملکیت ہو گیا. اب الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے حکم دیا ہوا تھا، گورنر بینک کو بھی، کہ آپ نے یہ پیسے ایشو کرنے پنجاب اسمبلی میں الیکشن کے لیے، لیکن وہ ہٹ دھرمی سے آئین پہ نہیں عمل ہو رہا. اس چیز کو ہم نے توجہ دینی ہے کہ ہونا کیا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے. یہ فیصلہ انڈیویجولی، مطلب ہر انسان نے، میں نے اپنی سوچ سے سوچ کے فیصلہ کرنا ہے، اور آپ نے ہر ایک نے اپنی اپنی سوچ سے سوچ کے فیصلہ کرنا ہے. بڑے کیا کرتے رہے وہ ان کا تھا، وہ انہوں نے اپنا حساب دینا ہے. ہم دنیا میں اکیلے آئے، اکیلے ہی جانا ہے. مولا علی کا فرمان بھی ہے کہ دنیا ایک شیشے کی مانند ہے نا، مطلب کہ دنیا میں جب انسان آیا تو اپنی ساری زندگی شیشے کے سامنے بیٹھ کے گزار دی. اچھا سوچا، اچھا کیا، برا کیا، جو کیا میرے ساتھ ہی تھا، کسی کے لیے نہیں تھا وہ. ہمیں اپنے اس طرح سے رویوں کو بدلنا پڑے گا، پھر ہم ایک قوم بنیں گے. قوم بننے کے لیے پہلے ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان کی طاقت کے بغیر ہم کبھی بھی ایک قوم نہیں بن سکتے. تو امید کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی روزمرہ زندگی میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو غور و فکر کر کے حل کریں، بجائے کہ اندھی تقلید کرتے رہیں، کسی کی سن کے مانتے رہیں. سن کے ماننے والا میری نظر میں انسان یا اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتا میری نظر کے مطابق. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے. مطلب ایک کتاب پڑھ کے میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ کتاب لکھنے والے کی یہ سوچ ہے، میں اس کو اپنی سوچ نہیں کہہ سکتا. میری سوچ وہ ہوگی جو میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اپنی سوچ سے کوئی نتیجہ نکالا ہوگا. یہ ہے اشرف المخلوقات ہونا انسان کا اس دنیا میں. یہ کوئی اتنی عام چیز نہیں ہے. ہمیں اس چیز کو، اپنی قدر کو سمجھنا پڑے گا کہ اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا، اس کا مطلب کیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کامیاب ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی قدر کریں. اللہ حافظ.